السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا 22واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نماز کے فرائض پڑھے اور آج انشاءاللہ ہم نماز کے واجبات پڑھتے ہیں۔ فرائض کل 13 تھے، 7 ایسے تھے جن کا اہتمام ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں، جنہیں ہم شرائط نماز بھی کہتے ہیں، اور 6 ایسے تھے جن کا اہتمام ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ آج ہم واجبات پڑھ رہے ہیں۔ واجبات اور فرض میں جو فرائض ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان کے فرائض چھوٹ جائیں تو نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انسان کے اگر واجبات چھوٹ جائیں، ان میں کمی اور زیادتی ہو جائے، تو پھر ایک شکل ہے اگر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو اس چھوٹے ہوئے یا کمی اور زیادتی جو ہم نے کی ہے واجبات میں، اس کی تلافی ہو جاتی ہے، پھر نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نماز کے واجبات پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز جان لیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی 3 شکلیں ابتدائی طور پر بن سکتی ہیں۔ یا تو ہم اکیلی نماز پڑھیں گے، یا ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یا ہم کسی کو نماز پڑھائیں گے۔ جو اکیلی نماز پڑھ رہا ہو اسے ہم منفرد کہتے ہیں، اور جو کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اسے مقتدی کہتے ہیں، جو نماز پڑھا رہا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ پھر اس مقتدی کی آگے مزید 2 قسمیں اور بنتی ہیں، کل 3 قسمیں بنتی ہیں مقتدی کی: مدرک، لاحق اور مسبوق۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن منفرد اور امام، ان کی نمازیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، سوائے ابتدائی نیت کے کہ منفرد اپنی نماز کی صرف نیت کرتا ہے، لیکن امام صاحب جو ہیں وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ نماز پڑھانے کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان میں صرف یہی فرق ہو جاتا ہے، باقی ہلکے پھلکے اور مزید فرق ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن امام، منفرد کے علاوہ جو مقتدی ہے، ان کی نمازوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ فرق بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان واجبات کو پڑھتے ہیں۔ پہلی بات، منفرد اور امام اگر یہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ قرات کرنا یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں اگر 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں کہ ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب 3 ہے تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء 4 رکعت ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر تو ہیں ہی 2 رکعتیں اس کی دونوں رکعتوں میں، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب کا درجے میں رکھتا ہے۔ اور پھر قرات میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب، سورۃ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت بھی لانا یہ بھی واجب، اور پھر یہ ترتیب رکھنا کہ سورۃ فاتحہ پہلے ہو اور دوسری سورت بعد میں ہو، یہ ترتیب بھی واجب۔ اور پھر ہم اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قومہ، شرعی زبان میں، شرعی اصطلاح میں اسے قومہ کہتے ہیں۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے یعنی رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے جب ہم کرتے ہیں اسے شرعی اصطلاح میں قیام کہتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں قیام فرض ہے، اور جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اسے ہم قومہ کہتے ہیں۔ اب یہ قومہ واجب، اور اسی طریقے سے ہم سجدے میں جا کے پھر 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اسے ہم جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسہ واجب۔ اور اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں دوسری رکعت میں۔ دوسری رکعت میں بھی قرات واجب ہوگی، لیکن اس میں جو یہ ارکان کی ترتیب ہے، پہلے ہم قیام کرتے ہیں، پھر ہم رکوع کرتے ہیں، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے،
یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے آپ پہلے رکوع میں چلے جائیں پھر قیام کریں، یا پہلے سجدے میں چلے جائیں پھر قیام کریں پھر رکوع کریں۔ تو یہ جو ترتیب ہے، پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے، یہ ترتیب قائم رکھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے ترتیب الٹ پلٹ کر دی تو نماز اس کی نہیں ہوگی، یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہاں، فرض نمازوں کے علاوہ دیگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان کی ساری رکعتوں میں یہ قرات واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں قرات واجب ہے۔ اور پھر تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ ہر ایک رکن کو آہستہ آہستہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑی تیز نماز پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ سجدوں میں ٹھونگے مار رہا ہے، جس طرح کہ دانہ چگتے وقت مرغیاں جو ہے وہ جلدی جلدی سے اپنا منہ زمین پر مارتی ہیں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ یہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس نے بھی واجب کا عمل چھوڑ دیا، بغیر سجدہ سہو کیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو تعدیل ارکان بھی واجب۔ اور پھر 4 رکعت والی نماز میں جو قاعدہ اولیٰ ہے، قاعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں، لیکن 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں۔ جو آخری قاعدہ ہے جس وقت ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے وہ قاعدہ فرض ہے، لیکن جو 2 رکعت کے بعد قاعدہ آتا ہے یہ قاعدہ واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ قاعدہ چھوڑ دیا تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح قاعدے کے اندر تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ صرف قاعدے میں خاموش بیٹھا رہا تو قاعدے والا عمل تو ہو گیا، لیکن تشہد نہیں پڑھا تو گویا کہ اس نے بھی واجب چھوڑ دیا۔ اب تشہد پڑھنا بھی واجب۔ اور ایک اور 2 قسم کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، بعض نمازوں کو کہا جاتا ہے سری نمازیں، اور بعض نمازوں کو ہم کہتے ہیں جہری نمازیں۔ سری نمازیں ان کو کہا جاتا ہے جن کے اندر قرات آہستہ کی جائے، جیسے ظہر میں امام قرات آہستہ پڑھتا ہے، عصر میں امام قرات آہستہ پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو اس میں جہرن قرات ہوتی ہے، یعنی آواز کے ساتھ قرات۔ فجر میں ہم آواز کے ساتھ قرات کرتے ہیں، امام جو ہے یہ آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب میں آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، عشاء میں آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جمعہ میں قرات کے ساتھ اپنا نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عیدین میں امام پھر آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے۔ تراویح کے اندر امام آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اگر وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس میں بھی جو قرات ہے اس کو جہرن پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز سے با ارادہ، جسے خروج بصنعہ کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں خروج بصنعہ، ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا اور پھر لفظ السلام علیکم کے ساتھ نکلنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور وتر ہم پڑھتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں اضافی واجب ہیں۔ وتر کی دعا پڑھنے سے پہلے ہم ایک تکبیر کہتے ہیں، جب دعا کو قنوت پڑھتے ہیں دعا قنوت سے پہلے ہم ایک تکبیر کہتے ہیں، وہ تکبیر کہنا بھی واجب۔ پھر عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز کے اندر جو 6 تکبیریں ہیں وہ تکبیریں بھی واجب ہوتی ہیں۔ تو یہ کل ہم نے 14 جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیے واجبات، یعنی کہ اگر ان میں سے کسی آدمی نے یہ واجبات چھوڑے نماز میں تو پھر اس کی ایک شکل ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ وہ سجدہ سہو یہ ہے کہ ہم التحیات پڑھ کر تشہد تک ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم نے پھر 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے التحیات پڑھ کر اپنی
نماز کو مکمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ 2 سجدے اس چھوٹے ہوئے واجب کی تلافی، اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یا ہم نے واجب کو زیادہ کر لیا یا ہم نے اس میں کمی کر دی، تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اگر کل کے سبق میں ہم نماز کی سنتیں پڑھیں گے، تو بیچ میں 1 2 3 دن ہمارے عید کے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ایسی ہزاروں عیدیں، ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو، ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل چیز تو ہے اللہ کی قبولیت۔ اللہ نے کوئی ایک عمل قبول کر لیا تو ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔